شہنشین پر تشریف فرما، علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، عصر حاضر میں قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے ہم کو فقط یہ دیکھنا ہے کہ کوئی کتاب چاہے وہ 100 سال پرانی کیوں نہ ہو، آج کے دور میں تاریخ کی کتاب بن جاتی ہے، حتیٰ سائنس کی کتاب کیوں نہ ہو اس کو ہسٹری آف سائنس میں پڑھا جاتا ہے، یعنی تاریخ سائنس کی کیسے آگے بڑھی اس کو اسی عنوان سے پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ سائنس کی کتاب پیش رفت ہر چیز پر پردہ ڈالتی ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ 1400 سال بعد ایک ایسی کتاب جو دوسری آسمانی کتابوں کا ذکر کرتی ہے، اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اور کسی کتاب کی ضرورت ویسے بڑھتی نہیں جا رہی ہے۔ کوئی امت، چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ جو ہو، پورا نظام بائبل یا توریت پر تشکیل دینے کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے دور میں قائم ہونے والی جوئش حکومت سیکولرزم کی بیسس پر قائم ہوئی۔ جوڈائزم، زائونزم سے جو فکر نکلی، اس بات کو آگے رکھ کر نکلی کہ اس کا کسی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسرائیل کی حکومت پر غلبہ لیبر پارٹی کا رہا کہ جو کھل کر الہادی تھے، ایمان پر نہیں تھے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس لیکوڈ جیسی پارٹیاں آ رہی ہیں، وہ فقط اور فقط اسلام کی کامیابی کے نتیجے میں اپنے دین کے طرف گئے ہیں۔ اگر ان کی کتاب کی بنیاد پر جاتے تو اسرائیل توریت کی بنیاد پر قائم ہوتا، قائم نہیں ہو سکا۔ آج کوئی دنیا میں کرسچن، یہ اہل کتاب کی میں بات کر رہا ہوں، آج دنیا میں کوئی کرسچن حکومت نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ ہم بائبل کو اپنی کامل طور پر سوسائٹی کو آرگنائز کرنے کی کتاب بنا سکتے ہیں، ناممکن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی طرف ہم آتے ہیں اگر، تو یہ کیا بات ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کو پہلے اگر ہم غور کر دیکھیں اور دوسری کتابوں کو، قرآن کو بالکل ہی الگ طریقے پر آرگنائز کیا گیا ہے۔ آپ توریت لے لیں، انجیل لے لیں، اس میں جو پیغمبروں کے قصے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اس کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں ایسی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ جیسے خدا کوئی چیز کو بیان کر رہا ہو۔ نتیجتاً اس میں جو اختلافات بھی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جس نے جس زاویے سے اس تاریخ کو لکھا ہے، اس زاویے کو اس نے منتقل کیا، اور باوجود اپوکریفل لٹریچر کے، یعنی وہ لٹریچر جو پرانی کتابوں کو چھانٹ کر، ٹیسٹامنٹس کو چھانٹ کر بنایا گیا ہے، پھر بھی اختلاف دور نہیں کیا گیا۔ قرآن میں ایک آیت بھی اپوکریفل نہیں ہے، یعنی جس کو ہٹا دیا گیا ہو یہ کہہ کر کہ یہ حصہ قرآن کا نہیں ہے، اضافہ تھی۔ کرسچنز میں، جوز میں آپ کو الگ الگ طریقے کے ملیں گے، اور بعض کو تو سیدھا ہٹا دیا گیا ہے کہ یہ پارٹ آف دی گاسپل نہیں ہے۔ تو ایک چیز چھاٹنے کے بعد بھی پاک اتنی نہیں ہو پائی، ایک چیز بغیر چھٹے پاک اور صاف ہے۔ تو یہ کیا خوبی ہے قرآن کی کہ جو قرآن نے یہ کام انجام دیا ہے۔ ایک چیز پہلے جو گفتگو کی قرآن نے، وہ بنیاد، جیسے ہمارے گزشتہ بزرگوں نے بھی کہا کہ عقل کو بنیاد بنائے، تفکر اور تدبر کو بنیاد بنائے۔ کبھی بھی حق کو کسی اور چھپی ہوئی ہستی کی طریقے سے پیش نہیں کیا کہ آپ اس کو چانس پہ پالیں گے۔ کوئی ایسوٹیرک قسم کا آئیڈیا، کوئی مبہم قسم کا آئیڈیا، کوئی یہ بات کہ دیکھو حق ایسی چیز ہے کہ تم چاہے اس کو کوشش کرو نہ کرو، تدبر کرو نہ کرو، تمہارے ذہن پر آ جائے گا۔
بغیر تفکر، تدبر اور عقلی بنیادوں پر قائم ہوئے تم حق تک نہیں پہنچ سکتے. تمہیں آنکھ دی گئی ہے، تمہیں کان دیے گئے ہیں، تمہیں سوچنے کے لیے دل دیے گئے ہیں. جب تک تم ان پر عمل نہیں کرو گے تو قوم کی آنکھ کھولی گئی، قوم کے کان کھولے گئے، قوم کے عقلی صلاحیتوں میں سے جو قفل جو ہے تاریخ نے اور تمدن نے شرک کے اور الحاد کے ڈال دیے تھے وہ کھول دیے گئے. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اب لو، اب ہدایت سمجھو. تم کو کسی مبہم چیز کا حوالہ دے کر ہدایت نہیں دے رہا ہوں، تم کو تمہارا حوالہ دے کر ہدایت دے رہا ہوں. تم میں ہدایت ہے اس لیے کہ میں تم میں ہوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی کہ تم میں ہدایت تم ہی میں ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت کے جس فطرت پہ اللہ نے تم کو بنایا. The bond of God on which God created mankind. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہی سیدھا صحیح دین اور قیم دین ہے. یہ کیفیت کو کہ انسان کی فطرت اور عقل سے ایک بات کو جوڑ دیا گیا اور پھر ساتھ میں کہا گیا لا تقف ما لیس لک بہ علم، تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ایک ہی آیت میں پورے سپرسٹیشن کی ایک ہی مار میں کاروائی پوری تمام کر دی گئی. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے قیامت کے دن جا کر اللہ کے سامنے کہہ سکتے میں نے تحقیق کی، کوشش کی، سمجھنے کی اور اس کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے تو نے کہا تھا لا تقف ما لیس لک بہ علم. میری کوشش کے بعد اجتہاد کے بعد میں نے یہ بات تک نہیں پہنچا، نہ میں نے کتاب میں پائی نہ میری عقل اس تک مجھے رسائی پہنچائی، اس لیے میں نے یہ بات پر عمل نہیں کیا. آپ کی حجت کامل ہو جائے گی. آنکھ موچ کی عقل کو قفل ڈال کر بات نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے. تمہیں اپنی فطرت، اپنی عقل، اپنی دی ہوئی نقل آنے والی احادیث اور کتابوں کی روشنی میں دیکھنے کے بعد بھی اگر چیز پر یقین نہیں آیا ہو تو تم مبرہ ہو، تم بری ہو، تم آزاد ہو، تم کو سوال نہیں کیا جائے گا. کوئی چیز کو اندازے پر قبول کر لینا خدا قرآن کی فکر سے مغایر ہے. ظن و گمان کبھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا. قرآن صاف کہہ رہا ہے تم اپنے گمان کو علم نہ سمجھ لینا، تم اپنے گمان کو علم نہ سمجھ لینا، کیونکہ یہ گمان کبھی کبھی یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے انسانوں کے کہ لا نعبدہم الا ان یقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، بت پرستی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اس سے قریب کر دیں گے. یہ تم کو کیسے پتا چلا کہ وہ تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گے؟ گمان ہے. اللہ نے کوئی وعدہ تو تم سے نہیں کیا ہے. جب تم نے گمان کر لیا تو تم حق کے راستے پر رہنے کی صلاحیت کھو بیٹھے اور بت رنگین نظر آنے لگے. اور یہ فقط نہیں تھا، کتاب رکھنے والی قوم بھی سامری کی بنائی ہوئی چیز کو، بچڑے کو قابل عبادت سمجھنے لگے، جبکہ حال ہی میں انہوں نے معجزہ دیکھ لیا تھا. فرعون سے نجات کے بعد، دریا سے گزرنے کے بعد بھی بت پرستی انسان کو کھینچ سکتی ہے. آج کے دور میں جب اتنی زیادہ گنجائشیں بتوں کی، نئے بتوں کی بقول علامہ اقبال کے نظر کو خیرہ کرتی ہے. چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو یہ سنائی میں ہم کتنے نہیں گمراہ ہو رہے ہوں گے جو نئے نئے بت ہمارے سامنے بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ تمدن کے ہو یا تعلیم کے یا سائنس کے یا کسی اور چیز کے. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے ہم کو کہاں کہاں پر ہدایت دی ہے. قرآن نے ہمیں عقل کا سبق پڑھایا، فطرت کی طرف متوجہ کیا، ساتھ میں عقل کے حدود، یہ کافی مہم بات ہے، عقل کے حدود کا بھی اشارہ کیا کہ دیکھو تمہاری عقل کے حدود بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ قانون میں آج ہم جب ریٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں، قصاص کی بات کرتے ہیں کہ جہاں کے اوپر قتل کرنے والے کو، ظالم کو سزا دینی چاہیے، تو پوری امت، قوم، تمدن رکھنے والی قومیں یہ کہہ بیٹھتی ہیں کہ اس پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ جب اس نے اختیاراً جرم کیا اور ظلم کیا اور پھر کر بھی سکتا،
یا کم از کم ایک نمائندہ ظلم کا بن گیا جو دوسروں کو بھی متاثر کر سکتا ہے اپنے ظلم کے ذریعے سے کہ جب میں قتل کر کر بچ سکتا ہوں تو تم بھی بچ سکتے ہو. تو ایک سنت سیئہ کی ایجاد کر رہا ہے, سلسلہ بنا رہا ہے. اگر ابتدا میں ہی اس سلسلے کو کاٹ دیا جائے تو کیا وہ حیات کا سبب نہیں بنے گا؟ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, تمہارے لیے حیات ہے, قصاص میں ہے اولی الالباب, عقل رکھنے والوں. اس لیے کہ یہ سلسلہ بنے گا, ہم سلسلے کو کاٹ رہے ہیں. یہ انسانی عقل کی طرف پھر بتایا جا رہا ہے کہ تم جو سمجھ نہیں سکتے وہ ہم سمجھا سکتے ہیں. اور ایک جگہ میراث کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے تم کیا جانو کہ تمہارے آبا میں سے, تمہارے بچوں میں سے کون زیادہ تم سے قریب ہے, شیر کتنا کس کو ملنا چاہیے, ہم تمہیں تعلیم دیتے. 100 لوگوں کو, 100 عاقل لوگوں کو, سمجھدار لوگوں کو یہ بتلائیے, پوچھئے ان سے کہ ایک انسان مر گیا ہے, اس کے ماں باپ بھی ہیں, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, بھائی بہن بھی ہیں اور اقربا بھی ہیں. آپ بتلائیے کہ اس نے 1 لاکھ روپے چھوڑ گئے ہیں, اس 1 لاکھ روپے کو کیسے بانٹ دیا جائے ان لوگوں میں, جس میں باپ کو بھی کچھ ملے, بیوی کو بھی کچھ ملے, بچوں کو بھی کچھ ملے. تم ذرا بولو 100 آدمی 100 باتیں کریں گے, 100 باتیں, کیونکہ 100 کے پاس, ایک کے پاس بھی وہ بنیاد نہیں ہے کہ کون کتنا قریب ہے کس سے. بنانے والا جانتا ہے, بنانے والا جانتا ہے. ہندوازم جو 4000 سال کی تاریخ رکھتا ہے, حال میں انہوں نے ایک امینڈمنٹ لایا, کہا کہ بیوی کو 1/8 حصہ دینا چاہیے. اب بیوی کو 1/8 حصہ ملنا چاہیے اگر کوئی مر جاتا ہے اور اس کے بچے ہیں, سب لوگ ہیں, مگر بیوی کو 1/8 دینا چاہیے. اسلام روز اول سے کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, میں نے کہا روایت کی چیزیں, قرآن کی چیز. اگر تمہاری اولاد ہے تو بیوی کو سمن 1/8 قرآن کیا ہے. اب کون بول سکتا ہے کہ 1/8؟ اور آگے آئیے ٹیکسیشن کی بات. ٹیکسیشن کا سبب کیا ہونا چاہیے تاکہ سرمایہ تم میں, پیسے والوں میں گردش کرتا ہوا نہ رہ جائے. قرآن کیا ہے, دیکھا لا تقل دولتا بین اغنیاء منکم, یہ پیسے والوں کو پیسہ دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایک حصہ غریبوں تک پہنچایا جائے تاکہ سرمایہ سب پیسے والوں کے درمیان ہی گردش کرتا نہ رہ جائے. یہ ٹیکسیشن کا پرنسپل ہے, بیسک پرنسپل ہے. اس سے پہلے کسی جگہ پر اگر آپ بتلا دیکھیں دینی کتاب میں پرنسپلز بیان کر رہا ہے, اعداد و شمار بیان کر رہا ہے, اور جو تم غنیمت کے عنوان سے حاصل کر لیتے ہو فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اور وہ جو غنیمت کا مال تم تک پہنچتا ہے اس میں سے اللہ کا, رسول کا, ذوی القربیٰ کا, یتامى ومساکین وابن السبیل کا 1/5 1/5 حصہ ہے. دنیا کی اکثر حکومت میں لانگ ٹرم کیپٹل گینز کو آپ دیکھ لیں, ہندوستان میں بھی دیکھ لیں, لانگ ٹرم کیپٹل گین ٹیکس 20% ہی ہے, اور ہل بھی نہیں رہا ہے, جل بھی نہیں رہا ہے, ورنہ ہر چیز بدلتی رہتی ہے, پرسنٹیجز بدلتے رہتے ہیں, ٹیکسیشن کے, انکم ٹیکس کے جو ریگولر پرنسپلز ہیں بدلتے رہتے ہیں, لیکن 20% پکڑا ہوا جگہ پر ہے. قرآن زکوٰۃ کے نصاب کو قرآن میں بیان نہیں کرتا ہے, چینجیبل چیزیں انکم ٹیکس ایکٹ کی طرح, لیکن جہاں پر کیپٹل گینز ٹیکس کی بات آتی ہے وہاں پر 1/5 کہہ دیتا ہے, خمس 1/5 کہہ دیتا ہے, اس لیے کہ چیز آگے پیچھے کرنے کی نہیں ہے. کیپٹل گینز ٹیکس کا تصور قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جو دیتا ہے, بعد میں بہت بعد میں کیپٹل گینز ٹیکس کا تصور آیا ہے. تو جو کتاب انسان سے, اس کے زمانے سے آگے ہو, اس کی انسان کو ضرورت نہیں پڑے گی. تاریخ میں 1400 سال پہلے ظاہر ہوئی, لیکن تاریخ میں قیامت تک ہمارے سے آگے ہے. ہمارے آنکھوں کو نور دے گی, ہمارے عقلوں کو نور دے گی, ہمارے کانوں کو ساتھ اس کی تلاوت کے جو ہدایت کا عنصر ملے گا وہ بھی ملے گا. جب سب کچھ ملے گا تو اس کو پرانی کتاب کہنا ایک تاریخی نظر ہے, اس کو ایک ہدایت کی کتاب جو زمانے سے بلند ہے کہنا وہ زیادہ صحیح ہے. رسول کیونکہ ایک زمانے میں بھیجے گئے, گرچہ رسول کو اہل کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے رسول, یہ تو اپنے بچے سے بہتر تمہیں پہچانتے ہیں, یعنی تمہارے علائم ان کو
اتنی واضح ہے کہ وہ اپنے بچے کو جیسے پہچانتے تم کو پہچان لیں گے۔ جناب ابراہیم کے بارے دور میں بھی رسول کا ذکر آیا ہے، ابراہیم کی دعا کے ذریعے۔ تو وہ رسول 1400 سال پرانا رسول نہیں ہے، تاریخ میں 1400 سال پرانا رسول ہے، ورنہ اللہ کے علم میں خاتم النبیین۔ لولا کا نما خلقت الافلاک، اے رسول تم نہ ہوتے تو یہ کائنات کو ہم خلق نہ کرتے ہوتے۔ تو اس رسول اور اس خالق کی دی ہوئی کتاب کے جو خود رہتے ہوئے سب کچھ جب بھی تھا اور اب بھی ہے، کیونکہ اگر خدا اللہ سبحانہ و تعالی خلقت کائنات سے پہلے سوائے اس کے کچھ نہیں تھا، یعنی وہ سب کچھ تھا، آیا کائنات کے خلق ہونے کے بعد وہ سب کچھ نہیں رہا، کمزور ہو گیا معاذ اللہ؟ جب وہ سب کچھ تب تھا تو سب کچھ خلقت کے بعد بھی ہے، سب کچھ خلقت کے سمٹنے کے بعد بھی رہے گا۔ تو اس خالق نے بھیجی اور اس رسول نے کہ جس کے لیے تاریخ میں دو ٹائم آپ دے سکتے ہیں، فلاں سن سے فلاں سن تک، لیکن جس کا وجود تمام تاریخوں پر غلبہ رکھتا ہے، ویسے رسول کے ذریعے سے آئی تو اس کا اب کمال کیسا نہ ہوگا۔ اب آخری ایک جملہ کہہ کر تمام کرتا ہوں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن ایک وقت پر آئی، ایک زمانے پر رسول نے قرآن کو ہمارے حوالے کیا، اور جس طریقے سے مختلف روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ یا سنت یا اطرت کی گفتگو کی گئی ہے۔ جو آپ سنت کہیں گے تو ایک معنی بنے گا، اطرت کہیں گے تو اور ایک معنی بنے گا۔ اگر ہم اس کو لے جا کر قرآن کی طرف ڈالتے ہیں تو اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن وقال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ جب ابراہیم نے اپنے تمام کلمات میں میری آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم نے ان سے کہا، میں نے ان سے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں پر امام بنایا۔ دوسرا سوال ابراہیم نے نہیں کیا، ابراہیم نے فقط کہا ومن ذریتی، میری ذریت۔ لا ینال عہد الظالمین، تمہاری ذریت اگر اللہ کو پیٹ کر کے آئے گی تو قبول نہیں کروں گا، مگر ذریت ہی سے ایمان۔ اس لیے ہم صلوات ابراہیم و آل ابراہیم پر کرتے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم کی فکر بگڑ سکتی تھی، ان کی آل نے اس کی حفاظت کی، ہوتے ہوتے موسیٰ کی فکر بگڑ سکتی تھی، ان کی قریبی آل نے، جس کو لیوائٹس کہتے ہیں خود یہودی، انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ واقعے میں آپ دیکھیں کہ غوثانہ سامری کے بعد جب عذاب نازل ہوا بنی اسرائیل پر تو کس طریقے سے عذاب نازل ہوا، کس کو ہٹا دیا گیا تھا عذاب سے؟ جو عذاب سے ہٹا دیے گئے تھے وہ جناب موسیٰ اور ہارون کا قبیلہ تھا جس کو لیوائٹس کہتے ہیں، وہ ہٹا دیے گئے تھے، باقیوں پر سب پر عذاب آیا۔ جس میں سے سخت عذاب تھا ایک دوسرے کے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو کاٹ دو اپنے جنہوں نے ظلم کیا۔ تو اب سوال یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے اسلام کا لیڈرشپ کا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ ہم صحیح طریقے سے سالو نہیں کریں گے اور قرآن کی روشنی میں سالو نہیں کریں گے، ہم کہیں بھی جا نہیں سکتے۔ اگر فسق و فجور کرنے والوں کو نمائندگی اسلام مل جاتی ہے اور فاسق و فاجر کو حقیقتاً اسلام کی رہنمائی مل جاتی ہے تو وہ دین، وہ پاک دین، وہ صاف دین، وہ مبین دین، وہ ستھرا دین، وہ ہر دین جس میں سوائے اچھائی کے شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، اس میں اگر ہوس کے شائبوں کو، ہوس سے ذریعے سے دین میں داخل ہونے والے افکار کو ڈالنے کا موقع دے دیا جائے تو یاد رکھیے جس طریقے سے ایک دوا میں تھوڑی سی بھی اگر غلط کوئی چیز آ جاتی ہے تو دوا اپنا اثر کھو دیتی ہے، تو روحانی دوا جو قرآن اور اس کی تعلیمات ہیں وہ بھی فسق و فجور کے ذریعے سے داخل کیے جانے والے افکار سے تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائے گی، لیڈرشپ ایوالو نہیں ہو سکے گی۔ فاسقین جب اسلام کا نام لے کر حکومت کریں گے تو اپنا پیٹ، اپنی اولاد کا پیٹ ویسے ہی بھریں گے جس طریقے سے ہمارے آج کے سیاستدان بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب اسلام کے نام پر لوٹ مچ جائے گی تو لوگ اسلام پر ہنسیں گے، اسلام کو نہیں مانیں گے۔ رسول کا دین الفقر فقری، میرا فقر، میری بھوک میرا فخر ہے، میری عزت اور میری عقل کا سبب ہے۔ ویسی فکر رکھنے والے لوگ جو رسول کے صحیح جانشین بنیں گے، جس کو بھوک میں عقل ہوگی نہ چمک میں، یا جس طریقے سے حضرت علی فرماتے ہیں کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔
کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، مجھے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انت کما حب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا کر دے جیسے تو چاہتا ہے. اپنی انا کے لیے گنجائش رکھتے ہوئے کام کرنا سوائے نفس کے اور کہیں نہیں لے جاتا. وہی لوگ اسلام کا کام کریں گے جنہوں نے اپنی نفوس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اور انسان مجبور ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے مجبور ہیں. ایسے انسانوں کی تلاش کریں، ایسے انسانوں کو ڈھونڈیں اور ان کی طرف توجہ کریں، اور ایک دوسرے کو بغیر کسی فرقے کے قائل ہوئے کہ اللہ نے ہم کو فرقہ بنانے سے روکا ہے، تم تفرقہ نہیں کرنا. ہم اگر اپنے آپ کو فرقے کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور مسلمان کے طور پہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری مخالفت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہم کو حق نہیں ہے. قرآن کے سائے میں ایک دوسرے کو ہاتھ دے کر اگر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ایک ایسی لیڈرشپ کی طرف توجہ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کی بات کرے گی، اپنی بات نہیں کرے گی، تو اسلام کسی فرقے کے عنوان سے نہیں، اسلام کے نام پر پوری دنیا پر چھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.